سورۃ النور 71 نمبر قرآن پاک میں مکیہ اور اتفاقاً 71 ہی اس کا شان نزول اور 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انذر تاکہ ان کو ڈرائے، قوم کا اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیہم کہ ان پر آ جائے عذاب علیم۔ کیوں آ جائے عذاب علیم؟ اس لیے کہ وہ لوگ انہوں نے بت سازی شروع کر دی تھی، اور اولیاء اور بزرگ جو اس قوم میں گزر چکے تھے ان کے انہوں نے بت بنا لیے، ان کی تعظیم شروع کر دی، حتیٰ کہ پرستش شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، اور ان کو اس سے ہی انہوں نے مانگنا اور وسیلہ اور کیا سے کیا انہوں نے خرافات منسوب کر دی۔ یہ وہ دور تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور صبح شام ان کو 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، مگر ان کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس قوم کے بارے میں پوری تفصیل پہلے بار بار گزر چکی ہے سورہ ہود اور دوسری صورتوں میں، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اسی شرک اور کفر کی وجہ سے یہ پہلی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ حضرت نوح کو جب ان کی طرف بھیجا کہ بھائی اس شرک سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، بدعات سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ اور بزرگ پرستی سے باز آ جاؤ، اور حضرت نوح نے ارشاد فرمایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تو تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں کہ اسی طرح اگر شرک اور کفر کرتے رہو گے سیدھے جہنم میں جاؤ۔ ان عبد اللہ واتقوا واتقون، اور اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ توحید پہ چلو، قرآن پہ چلو، سنت پہ چلو، اور یہ شرک اور کفر کی چیزوں سے باز آ جاؤ، ان بتوں سے باز آ جاؤ، تاکہ یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے تمہارے گناہوں کو، ویؤخر الی اجل مسمى، اور یہ جو عذاب تم پہ ابھی آنا چاہتا ہے اس سے تمہیں ایک وقت میں یاد تک مہلت دے، یعنی کہ تمہیں موت دے دے اور قیامت تک ہے۔ وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، اور بے شک جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کرنا شروع کر دے گا، ان جاء لا یؤخر، پھر وہ نہیں ہٹایا جائے گا، لوگ کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جانتے۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام صبح شام ان کو جو ہے نا توحید کی طرف بلاتے رہے، 950 سال تک بلاتے رہے، مگر ان کے کانوں میں جوں نہیں لوں گی، قال ربی، اور پھر آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، ہزاروں سال تک بلاتے رہے، 50 سال کم، فلم یزدہم دعائی، اور تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا، اللہ فرارا، فرار ہی کرتے رہے، توحید کی طرف نہیں آئے، سنت کی طرف نہیں آئے، اللہ کی وحی کی طرف نہیں آئے، اللہ کے نبی کی طرف نہیں آئے، شرک کفر اور جہنم کی طرف ہی وہ دوڑتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جتنی دفعہ انہیں بلایا کہ تو انہیں بخشے، وَجَعَلُوا أَصَابَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اوڑھ لیتے تھے، بھئی ہم تو تمہاری بات سن ہی نہیں رہے، کانوں میں انگلیاں ہیں، کپڑے اوڑھ لیے ہیں کہ ہماری تمہاری طرف توجہ ہی نہیں ہے، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور بڑی ہٹ دھرمی اختیار کرتے تھے اور ایسے گردن اکڑا کر تکبر کرتے تھے، استکبار، بہت بڑھ کر غرور کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی، حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو جہارن اعلانیہ بھی بلایا کہ بھئی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مددیں مانگو، اسی کی نظریں کرو، اس کے سوا غیر کو مت پکارو، دیکھو یہ بت ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، جن کے تم نے بنائے وہ مردہ ہیں، وہ بھی سن اور دیکھ نہیں سکتے، تمہاری مدد کو نہیں آ سکتے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، وہی تمہارا غوث ہے، وہی تمہارا داتا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، مگر ثم انی اعلنت لہم، پھر ان کو اعلانیہ بھی یہ باتیں کہہ رہے، اسررت لہم اسرارا، خفیہ بھی یہ باتیں کرتے رہے، فقلت استغفروا ربکم،
تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے رب سے معافی مانگ لو، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، انہ کان غفارا، وہ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدارا، وہ تمہیں آسمان سے بہت پانی بھیجے گا، یعنی کہ تمہاری فصلیں بڑھ جائیں گی، وَيُمَدِّدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال بڑھ جائیں گے، تمہاری اولاد بڑھ جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے وقار نہیں اختیار کرتے، بتوں کے آگے گرے ہوئے ہو، اللہ کے لیے عزت اختیار نہیں کرتے، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو مردہ ہے، جو قبر ہے، جو مزار ہے، جو بت ہے، اس کے آگے تم نے سر جھکایا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہو، اپنے وقار کو اللہ کے لیے بلند کیوں نہیں کرتے، توحید کو اختیار کیوں نہیں کرتے کہ جس نے تمہیں طرح طرح سے تخلیق کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جس نے تمہیں اتوار میں بنایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو درجہ بدرجہ طباق کی شکل میں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ رب العزت جل نے قرآن پاک میں بار بار دہرایا ہے کہ پہلے اسے تخلیق انسانی کی طرف توجہ دلائی، پھر تخلیق کائنات کی طرف توجہ دلائی، اور ان تمام کو توحید پر دلائل بنا کر بیان فرمایا، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور بتا دیے کہ چاند کو روشن بھی تمہاری خاطر کیا ہے اور سورج کو چراغ بھی تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری روزیاں پکیں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا واللہ انبتکم من الارض، اور اللہ تعالیٰ نے اگایا، واللہ اللہ نے اگایا کن تمہارے لیے من الارض زمین میں سے نبات، یعنی کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نبات اگائی، اس کے لیے زمین بنائی، اس کے لیے آسمان بنایا، اس کے لیے چاند بنایا، اس کے لیے سورج بنایا، اس کے لیے سمندر بنایا، اس میں پھر تپش بنائی، اس سے پھر جو ہے نا بارش کی شکل میں، یعنی کہ پانی بخارات بن کر اوپر گیا، اس سے بادل بنایا، اس سے پہاڑ بنایا، وہاں پر اس کو نازل فرمایا، اس سے نہریں نکالی، اس سے دریا نکالے، اس سے پھر بارشوں کو مختلف جگہوں پر کھیتیوں کو سیراب کیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طرح طرح کے میوے نکالے، ثم یعیدکم فیہا، اور اسی سے تمہیں جو ہے نا دوبارہ لے جائے گا، تمہیں زندگی دی اور پھر موت، ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ تمام تخلیق، تمام نظام ربوبیت، تمام کائنات، ہر چیز کا الہ، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رازق، فقر اور واحد اللہ ہی ہے، لہذا اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے۔ پھر یہ بت کس لیے بنائے جا رہے ہیں، تو وہی بات ان کو بار بار سمجھاتے تھے، واللہ جعل لکم الارض بساطا، زمین کو جو بچھانے والا بھی اللہ ہے، لتسکنوا منہا سبلا فجاجا، اس میں راستے بنانے والا بھی اللہ ہے۔ قال نوح، حضرت نوح نے ارشاد فرمایا، رب انہم عصونی، ہے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، توحید کو نہیں مانتے، یہ شرک کے لیے چل رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ بت پرستی کر رہے ہیں، یہ بزرگ پرستی کر رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مِن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور اس کے پیچھے جو بھی ان کے مال ہیں، جو اولاد ہیں، یہ ان کا نقصان ہی بڑھائیں گے، وَمَكَرُوا، اور یہ مکریں کریں گے، مکرن کبارا، بڑے بڑے مکر، وَقَالُوا، حضرت نوح نے یہ بھی کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یعنی کہ وہ لوگ بولے، کون؟ وَقَالُوا، یعنی کہ وہ کافر اب بول رہے ہیں، لا تذرن، کہ مت چھوڑنا، ہرگز، یعنی کہ چھوڑنا ہی نہیں، نون تشدید کے ساتھ ہے کہ پکے اس میں ڈٹے رہنا، آلہاتکم، یہ جو تم نے جو ہے نا خود ساختہ خدا بنا لی ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے بزرگ بنائے تھے آگے چل کے خدا بن گئے، لا تذرن، ہرگز نہ چھوڑنا، ودم ولا سواء، نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا، یعنی کہ توحید بھی گئی اور کئی خدا بن گئے، اور ولا یغوث، اور غوث کو بھی نہیں چھوڑنا، یعنی ان کے پاس بھی ایک غوث موجود تھا، یعنی کہ یہ غوث جو ہے ہر شکل کے اندر ہر جگہ پہ موجود رہے، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کے لیے ایک سلسلہ چلایا، جو شیطان نے ان کے لیے ایک نام رکھا ہوا ہے، وَيَعُوقَ، اور یعوق کو بھی نہیں چھوڑنا، وَنَسْر، نسل کو، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی نسر سے مراد ایک گدھ تھا، بعض ایک شیر کی شکل بنی تھی، بعض ایک عورت کی تھی، کوئی انسان کی شکل تھی، یعنی کہ انہوں نے طرح طرح کی تمام جتنی بھی کائنات میں چیزیں تھیں نا سب کو جمع کر دیا، کسی کو شیر کی شکل بنا دی، کسی کو گدھ کی شکل بنا دی، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو انسان، کسی کو عورت، اور اس طرح انہوں نے سارے معبود بنائے ہوئے تھے، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بے شک انہوں نے بہتوں کو گمرایا، وَلَا الظَّالِمِينَ، اور مت بڑھانا ظالموں کا اللہ تعالیٰ، یعنی گمراہی، اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے حضرت نوح، ان کے اوپر جو ہے اب یہ پھٹکار کر رہے ہیں،
مما خطایاتم اغرقوا وادخلوا نارا، ایسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر یہ آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. لم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور ان کے مقابلے میں اللہ کے کوئی ان کو مددگار نہیں آیا. انہوں نے اتنے غوث بنائے ہوئے تھے، یعوق بنائے ہوئے تھے، نصر بنایا ہوا تھا، سوا بنایا ہوا تھا، تذر بنایا ہوا تھا، یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو بچانے کے لیے آ جاتے اور کہتے کہ بھائی نہیں غرق نہیں ہو سکتے، بس ابھی ہم پھونک ماریں گے اور سیدھے جنت میں. کوئی نہیں آیا. جو اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جب غرق ہوتا ہے انسان تو اس ٹائم یہ جتنوں کو بھی پکارتا ہے من دون اللہ انصار، جتنے مرضی انصار بنا لے، مددگار بنا لے، کوئی کھوٹی نہیں کرے گا، کوئی مشکل کشائی نہیں کرے گا اور نہ ہی کر سکتا ہے. وقال نوح رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب ان کی زمین پر، یعنی کہ جس علاقے میں یہ جو بستے تھے، الارض یعنی کہ اس خاص زمین پر، من کافروں کے لیے دیار، کوئی گھر ان کا جو ہے نا باقی نہیں بچنا چاہیے، ان سب کو جو ہے نا غرق کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، زمین سے پانی نکلا اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. صرف وہی لوگ جو چند مومن تھے جو کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ بیٹھ گئے، بعد ان کی تعداد 72 بتائی، تو وہ ساروں کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا انک انت ذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا وکفارا، یعنی حضرت نوح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ تو انہیں زندہ رہنے دے گا تو ان کی جو بھی اولاد ہونی ہے وہ بھی ایسے کافر اور مشرک ہی ہوگی، اور آگے جو بھی لوگ آئیں گے اسی طرح فاجر اور کافر ہی ہوتے رہیں گے یکے بعد دیگرے. لہٰذا ان کو غرق کر دے تاکہ ایک مومنوں کی نئی جماعت دوبارہ شروع ہو. رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والے والدی اور میرے والدین کو بخش دے، والے من داخل بیتی اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل مومن ہو، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے نبی کی یہاں پر اشارہ موجود ہے کہ نبی کی دعا، نبی کی شفاعت، نبی کا واسطہ، نبی کا وسیلہ ان کے لیے ہوگا جو مومن ہیں، جو مومن ہوگا، جو شرک کر رہا ہوگا، کفر کر رہا ہوگا، صبح شام غیروں کو پکار رہا ہوگا، اس نے خود ساختہ غوث بنایا ہوگا، کسی کو کتب بنایا ہوگا، کسی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا بنایا ہوگا، اللہ کی بجائے اس نے کوئی اور مولا بنایا ہوگا، اس کے لیے دعا قبول نہیں ہونی. اس کے لیے تو یہی دعا قبول ہونی ہے جو اوپر کہہ رہے ہیں کہ لا تذر الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ان کو جو ہے نا کوئی ان کا گھر نہیں چھوڑ، اور یہ جو ہے نا دوسروں کو گمراہ کریں گے، ان کی اولاد نہیں چھوڑ، سارے فاجر اور کافر پیدا ہونے ہیں، اور من دون اللہ انصارا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہونا. اور انہوں نے ان خطا کی وجہ سے اغرقو، یہ غرق ہوئیں گے، ڈبوئے جائیں گے، ادخلوا نار، اور آگ میں ڈالے جائیں گے. تو حضرت نے بتا دیا کہ جو میرے گھر میں مومن ہوں وللمومنین، اور جو مومن مرد اور عورتیں ہوں گی، والمومنات، ان کو اللہ تعالیٰ تو نے بخش دینا ہے. ولا تزد، اور نہیں بڑھانا، یعنی کہ کافروں کے لیے جو ہے نا بڑھے گا. کیا بڑھے گا؟ ظالمین الا تبارا، یعنی کہ ظالموں کے لیے تباہی بڑھتی ہے. حضرت نوح نے بالکل واضح بتا دیا کہ جو شرک کرنے والے تھے، جو کفر کرنے والے تھے، جو بتوں کو پوجنے والے تھے، جو بزرگوں کو پوجنے والے تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے تھے. جیسے کہ بخاری کے اندر کتاب تفسیریں موجود ہے کہ یہ بت تھے، یہ نیک بزرگ لوگ تھے. ابن عباس نے اس کے بارے میں بیان فرما دیا. تو آج ہم کیا کرتے ہیں، انہیں بزرگوں کے مزار بنا لیتے ہیں، صبح شام ادھر جو ہے نا جا کر کیا ڈھول بجاتے ہیں، ادھر جا کر ناچ کرتے ہیں، ادھر جا کر ڈانس کرتے ہیں، ادھر جا کر جو ہے نا بھنگ پیتے ہیں، ادھر جا کر چرس پیتے ہیں، ادھر جا کر دنیا بھر کے جو غلط سے غلط کام ہے سارے وہاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرک سے، کفر سے، بدعات سے، کبائر سے، اور ایسے لوگوں سے اور ایسی جگہوں سے محفوظ رکھے. صدق اللہ العظیم.